سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان جب تمہارے پاس کوئی بھی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دو، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر جو تم نے کیا ہے اس پر تم ندامت اٹھانے والے ہو۔ اس آیت کا پہلا حصہ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا۔ تو رب تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں اس چیز کا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اگر تم تحقیق کے بغیر بات بیان کرو گے تو یہ جہالت ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالت، یہ جہالت ہے، بغیر تحقیق کیے کوئی بھی بات آگے بیان کر دینا یہ نیری جہالت ہے۔ اور یاد رکھیے ایک وہ بندہ ہے کہ جو بات سنتا ہے بلا تحقیق فیصلہ کرتا ہے، یہ تو جہالت ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ غلط کر دیتا ہے، دونوں میں فرق ہے، بات کو سمجھیے گا۔ ایک وہ ہے کہ جس کے پاس علم تھا، اس نے اپنے علم کی روشنی میں خوب تحقیق بھی کی، خوب جانچ پڑتال بھی کی، اور اس کے بعد اس نے کوئی ڈیسیژن لیا اور وہ غلط لے لیا، کوئی فیصلہ کیا اور وہ غلط کر دیا۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد فیصلہ کرتا ہے، اگر تو درست فیصلہ کرتا ہے لہو اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اور غلط کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک اجر اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے۔ لیکن یہ اور کیٹیگری ہے کہ جو بلا تحقیق بات سنتے ہیں اور آگے بیان کر دیتے ہیں، اس کو رب تعالیٰ جہالت کہتے ہیں۔ اور اس جہالت سے پھر انسان جو کوئی فیصلہ کرتا ہے اس پر پھر انسان کو ندامت بھی ہوتی ہے۔ اگر علم کی بنیاد پر انسان اپنی طرف سے تحقیق کر کے کوئی فیصلہ کرے، وہ غلط کر دے، اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے غلط نہیں کیا، جان کے غلط نہیں کیا، غلط ہو گیا تو اسے ندامت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ آدمی جو بلا تحقیق کو فیصلہ کر دے اور غلط کر دے، کسی کو نقصان پہنچے، تو پھر بعد میں انسان شرمندہ ہوتا ہے اور ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بعض مفسرین کے بقول ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ ولید بن عقبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کی طرف سے بھائی تھے۔ تو انہیں حضور نے بھیجا بنی مستلق کی طرف کہ آپ جا کر کے ان سے زکوٰۃ وصول کر کے آئیں۔ تو دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، بنو مستلق میں اور ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے قوم قبیلے میں آپس میں جنگ چلا کرتی تھی۔ تو یہ جب زکوٰۃ وصول کرنے گئے تو وہ پروٹوکول کے لیے اسلحہ لے کر کے باہر نکلے کہ ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور حضور کے مہمان کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلحہ لے کے نکلے ہیں تو گویا اب یہ حملہ کرنے کے لیے آگے ہیں، تو یہ حضور کے پاس واپس آئے کہ وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں اور وہ تو بلکہ مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تفصیلی واقعہ ہے اختصار کے ساتھ، لیکن محدثین کے ہاں 4 قسم کی روایات یعنی 4 سندیں آتی ہیں اس واقعے کی، اور وہ ساری ہی ضعیف ہیں، وہ ساری ہی کمزور ہیں۔ ہم ان کو ٹھیک مان لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کو ٹھیک مان لیتے ہیں۔ دراصل کیا ہے، اس میں لفظ فاسق ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے کوئی خبر لے کر کے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ تو بعض لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے پھر وہ اصول نکالتے ہیں کہ جی صحابہ کرام کے حوالے سے جو اصول ہیں محدثین کا کہ الصحابہ کلھم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، ان کی تمام، جب لفظ صحابی آ جائے گا بس یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حافظہ کیسا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا سچے تھے جھوٹے تھے، بس صحابی آگے بات ختم۔ تو وہ پھر محدثین کے اصول پر تان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو فاسق کہا ہے معاذ اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر روایت ٹھیک بھی مان لی جائے تو یہ کہاں لکھا ہے کہ فاسق اس صحابی کو کہا جا رہا ہے؟ ایک واقعہ کے بعد رب تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی۔ شان نزول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ من و ان افراد کے اوپر لاگو ہو رہی ہو، اس میں کچھ پہلو ہوتا ہے، اور وہ پہلو کیا ہے کہ کوئی بھی خبر ہے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اصل پہلو جو پوائنٹ ہے وہ اس میں یہ ہے۔ لیکن قرآن کی آیت جو کہ لوح محفوظ میں رب تعالیٰ نے کب سے لکھ رکھا ہے، اس کی آیت تھی، اسی طرح رب تعالیٰ نے نازل فرمانی تھی۔ تو ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات تو پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ ان سے کوئی بھی حدیث
نقل نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی بھی دین حضور کا آگے بیان نہیں کیا سوائے اس واقعے کے، اور ایک دو اور چیزیں آتی ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، تو ان سے کوئی دین ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو جب دین نہیں پہنچا تو ہمیں اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ ہوں یا کوئی بھی صحابی، تو محدثین اور علماء کرام کا یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں۔ ایک ہوتا ہے معصوم جن سے گناہ نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے مغفور، گناہ ہو گئے اور بخشے بخشائے ہیں، تو صحابہ کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ وہ بخشے بخشائے ہیں، ان سے گناہ ہوئے، اور جب ان سے گناہ ہوئے تو ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنے سے حضور نے منع فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اور حضور کے دور میں ایک صحابی نے جب شراب پی، کوڑے پڑے، پھر شراب پی، پھر کوڑے پڑے، پھر شراب پی، پھر کوڑے پڑے، بعض صحابہ نے بات کی کہ یار کیسے عجیب آدمی ہے، برا آدمی ہے۔ حضور نے کہا کہ برا بھلا نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اب شراب گناہ کبیرہ، لیکن وہ مغفور ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، اللہ نے ان کے گناہوں کے باوجود ان کو بخش دیا ہے۔ اسی طرح ماعز اسلمی کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے کہ ان سے زنا ہو گیا اور وہ شادی شدہ تھے، اور حضور نے بعد میں سنسار کیا اور ان کی توبہ رب تعالیٰ نے قبول کی، تو بڑے بڑے گناہ ہوئے صحابہ کرام سے، لیکن وہ مغفور ہیں، تو جب وہ بخشے بخشائے ہیں تو ان کے حوالے سے ہمیں طعن و تشنیع نہیں کرنی، اور اس میں بھی وہ بنیاد بناتے ہیں اس روایت کو کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ شراب پی اور نماز پڑھائی، اور وہ 2 کی بجائے فجر کی 4 رکعت پڑھا دی، بعض کہتے ہیں کہ 2 پڑھائی، اور اس کے بعد کہا کہ میں ابھی اور مزید پڑھاتا ہوں نشے کی حالت میں، لیکن وہ روایت بھی کمزور ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح مان لیتے ہیں، یہ ساری روایات کمزور ہیں، لیکن ہم صحیح مان لیں، تب بھی اصول سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ان سے جتنے بڑے گناہ ہو جائیں وہ مغفور، وہ بخشے بخشائے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ ایسے تھے تو ویسے تھے، اب وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ وہ بندہ جس کے دل میں کجی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ کسی کو نہیں، وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ جس اللہ نے انہیں بخش دیا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے کیوں بخشا، میں تو ان کے گناہوں کا چرچہ کروں گا۔ گویا وہ اللہ رب العزت نے جس کو پاک کر دیا، جس کے حوالے سے پردہ ڈال دیا، وہ اس کا پردہ چاک کرتا ہے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، تو پھر جب اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے یا ہوگا تو اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو اللہ رب ہدایت دے ہماری امت میں جو ایسے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ بالکل مغفور ہیں، کوئی بھی ان کا گناہ، کوئی بھی ان کی خطا، کوئی بھی ان کی کوتاہی سامنے آ جائے تو یہ جان لیں کہ انہیں زندگی میں ہی رب تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی تھی۔ اور اصول کیا ہے؟ ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے اور کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی۔ مجھ سے آپ سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے اس کی جنت کے طالب ہیں، امید رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے گا، ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ تو وہ جن کے حوالے سے کنفرم رب تعالیٰ نے گارنٹی جاری کر دی ہے، تو ان کے حوالے سے ہمیں پھر زبان دراز نہیں کرنی چاہیے، اپنی زبانوں کو روک لینا چاہیے۔ اور اس آیت میں جو اصول رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کی خوب تحقیق، جانچ پڑتال کرو، تب آگے بیان کرو، ورنہ خاموش ہو جاؤ، اسی میں بہتری ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ